سورکانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 43۔ اپنے چھوٹے سے دماغ کے خلاف جاتے ہوئے اس نے پاگل ہوتے دل کی بات مانی اور اس بات میں سر ہلایا جبکہ آئس چاک کی طرح بیٹھ گیا، لیکن چہرے پر ابھی بھی تیور سخت تھے اور ادا گھبرا اٹھی تھی۔ ایک تو اس کا کھلا گریبان اور پھر اس کے چہرے کے بے پناہ سخت تاثرات۔ وہ کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھی؟ کس قدر بے شرمی سے اس نے سر ہلا کے اقرار کر دیا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ بالکل کھلے عام گندی نظروں سے اسے دیکھتا کمرے کی خاموشی میں شاید ادا کی پاگل ہوتی دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ اس نے ٹیک لگائی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر سر ہلانے لگا۔ گریٹ، تو ادا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ شاید ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ادا شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ ادا نے بامشکل تمام چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کان کے کیا۔ آئس بڑی توجہ سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چٹکنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ پھر سے بولا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اور یہ حادثہ کب پیش آیا؟ وہ طنز پر طنز کر رہا تھا۔ وہ جیسے مجرموں کی طرح کھڑی تھی، یہ قبول کر کے بھی کہ وہ اسے کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اسے چاہتی ہے، لیکن یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں کوئی اس کو نہ چاہے، پھر چاہے وہ اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جو اس کھوپڑی میں چل رہا ہے اسے بیان کرنا چاہیں گے؟ وہ برہمی سے بولا۔ ادا اس کی سختی پہ بے ساختہ سر جھکائے ہی رونے لگی۔ شٹ اپ، ان آنسوؤں کی بہت قدر کر لی میں نے۔ مجھ سے ایسی توقعات کرنا چھوڑ دو کہ میری نظر میں ان سب کی کوئی اہمیت ہے۔ اس کی بات پہ وہ ہچکیاں بھرتی سانس روک گئی۔ تو بتاؤ مجھے کیسے ہوئی محبت؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے طنزیہ لہجے میں پھر سے بولا۔ ادا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پہ مذاق تھا، جیسے ادا کو تمیز ہی کہاں تھی محبت کی میم کی بھی۔ جب آپ نے ہمیں پہلی بار دیکھا، آہستگی سے بولتی آواز کو کنفیوز کر گئی۔ یہ جب آپ نے مجھے دیکھا، یہ شاید محبت تو مجھے پہلے سے تھی، وہ بولی۔ آئس کی پیشانی پر تیور سے پڑے۔ لیکن ہم کیا کریں آئس کہ ہماری محبت اور آپ کی محبت ایک طرح نہیں ہے۔ وہ رو دی خود سے ہی جسے تنگ آ گئی تھی۔ آپ کی محبت واقعی وسیع ہے کہ آپ اس میں سب کچھ سما سکتے ہیں، اور ہماری محبت اتنی تنگ دست ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لائبہ آنٹی کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بے ساختہ آئس سر تھام گیا اور چہرے پہ ہنسی سی بکھر گئی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ان لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ابیر سے بھی بات کرتے ہیں، ہمیں جلن ہوتی ہے۔ وہ جیسے اپنی کمزوریاں بیان کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ محبت تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ آپ کو بس میرا ہونا چاہیے۔ بس آپ کی تعریفیں، سب آپ کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ سب آپ کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیوں کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے؟ سب آنکھیں بند کر لیں، ہمیں نہیں پسند۔ وہ منہ پسوڑتی بولتی جا رہی تھی۔ ہمیں آپ کا یہ پیشہ نہیں پسند۔ دنیا میں ہزار پروفیشنز تھے، آپ نے یہی چنا تھا، اس کو دادا نے بھی چھوڑ دیا، اور آپ ان میں ایسے غرق ہیں، مہینوں دکھتے تک نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پسند تھا کہ ہم کبھی آپ کو یہ سب بتائیں۔ وہ اس کی جانب نگاہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ ہم آپ کے خلاف بھی تھے اور ہمارا دل آپ کی طرف بھی تھا۔ شاید ہم پاگل ہو گئے ہیں۔ ہماری محبت اور یہ پاگل پن واقعی مذاق کے قابل ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے ہنسا دیکھ بھرے ہوئے دل سے کہتی پلٹی۔ ایک منٹ، وہ رک گئی۔ تمہیں میں نے اجازت نہیں دی کہ تم قدم پیچھے لو۔ وہ اٹھا اس کے سامنے آ گیا۔ میری جان، اب تو ہمیں پاگل کر رہی ہیں۔ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اس کا آنسوں سے بھیگا چہرہ تھامے وہ بولا۔ جبکہ ادا نے اب بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ لیٹ می نو، تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ حیران تھا، شاید کیونکہ ادا کا گزشتہ رویہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ پھر باقی کیوں؟ جو بات چپ
جو بات چبھن بنی ہوئی تھی اس کا سوال کر ہی لیا، اور ادا نے غصے سے اس کے سینے پہ تھپڑ مارا تو اس کے ناخنوں کا نشان اس کے سینے پہ بن گیا۔ ہم آپ سے کتنی بار کہیں، ہم بھاگ نہیں رہے تھے، ہم ہم واقعی بھاگنا نہیں چاہتے تھے۔ اس دن اذان بھائی کے ساتھ جو بھی ہوا، اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جاتا، ہم خود کو کبھی معاف نہ کرتے۔ تو پھر تم کیوں نکلی گھر سے، اپنے ماں باپ اور میری عزت کو داؤ پہ لگا کر؟ اور ادا مارے شرمندگی ندامت کے بچوں کی طرح رو دی۔ ایسا ہم واقعی نہیں جانتے، مگر نمرا بھابھی نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ ہمارے لیے نہیں ہیں، اور ہم ان کی ان باتوں میں پھنس گئے۔ انہوں نے ہی زبردستی سے یہ سب کرایا تھا ہم سے۔ آئسوں کیا اسے اس دن والی نمرا کی باتیں اور اذان کی شک و شبہات دماغ میں چلنے لگے۔ وہ لب بھیج گیا۔ تمہارا ضروری بھی نہیں ہے کسی کی باتوں میں آنا، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ وہ اس کا چہرہ چھوڑ کر دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کافی خوش لگ رہا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور ادا نے دیکھا وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تو مس ادا، آپ کی ان ساری باتوں پر سوچا اس دن جائے گا جس دن مجھے آپ کی محبت کا اعتبار آئے گا۔ فی الحال مجھے تم نے کنفیوز کر دیا ہے، وہ بولا تو ادا شرمندہ رہیں گی، اور وہاں سے جانے لگی۔ آہستہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ محبت کی ابتدا ہم پھر بھی اپنے اصولوں پہ کریں گے، ہم آپ کی وجہ سے ساری زندگی جل بن کر نہیں گزاریں گے، کہہ کر وہ غصے سے اسے دیکھتی جانے لگی۔ واپس اسی جگہ پر آؤ، وہ برہمی سے بولا۔ کیوں؟ ضد تو ایسی بھری تھی کہ آئس کو بھی توڑ دے، لیکن فی الحال شاید آج کی رات وہ اس کے چونچلے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں تمہارے اصول، اور مان لی تمہاری محبت۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بار بار بھاگنا بند کرو۔ میں بات کر رہا ہوں۔ وہ جھٹک گیا۔ ادا وہیں کھڑی ہوگی۔ کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ وہ من منائی۔ سمجھ تو رہی تھی آج جان نہیں بچ سکتی، اگر بچنی ہوتی ابھی غصے میں وہ یا تو وہاں سے چلا جاتا یا اسے نکال دیتا۔ گریٹ، اچھا سوال ہے۔ وہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مڑنے پر اس کی گردن دبوچ گیا۔ ابھی صرف تم بولی ہو ادا، ابھی مجھے محسوس کرنا تمہارا باقی ہے۔ اس کے کان کے لو کو ہلکا سا چھوتے وہ بولا، جبکہ ادا پانی کی طرح بہہ ہی جاتی۔ اس نے اسے جھٹکا اور اسے وارن کیا کہ وہ یہاں سے نہ ہلے، اور خود ڈریسنگ روم میں آ گیا۔ معلوم نہیں وہ کیوں اسے ڈرا رہا تھا، اور وہ پوری طرح ڈر رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ نائٹ ڈریس دیکھ کر ادا کے پیشانی پر پسینے کی بوندیں سی ابھری۔ پہنو اسے، اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ وہ لباس ادا نے اپنے ہاتھوں میں دیکھا اور بے حد بے چارگی سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ تم ثبوت دینے والی ہو شاید؟ پھر سے چیئر پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسا ثبوت ہے؟ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ محبت میں پہلا ثبوت یہی ہوتا ہے، اور آخری بھی۔ تمہارے دعوے کو آزما رہا ہوں، مجھے ویسے بھی زبردستی کا کوئی شوق نہیں۔ ادا نے ایک قدم پیچھے لیا۔ ساری دنیا کی باتوں میں آنے والی لڑکی کو پہلی بار آج حیدر اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا، اور اس نے الجھنا ہی تھا، وہ جانتا تھا۔ ان فرنٹ آف می، وہ تو سہولت سے بولا تھا۔ ادا دھپ سے بیٹھ گئی، بے چارگی اور بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ یہ سب ہم نہیں کر سکتے۔ None of my business, honey. It's your decision, so do it and prepare yourself for hard time. وہ کتنا بے باک تھا، وہ کیسے بھول گئی جب اس کے شوٹ اتنے بے باک تھے۔ تو یہ سب
ادا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئس خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آئس، وہ معصومیت سے بولی، مگر دوسری طرف برسوں کی آگ تھی۔ ایسے کیسے اس کی اس اظہار پر بس بجھ جاتی؟ وہ پھر بھی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا اور ادا کو اپنی جان بچانا مشکل سی لگی۔ اس نے کمرے میں ایک نظر دیکھا، وہ کسی بادشاہ کی طرح براجمان تھا کرسی پر، اور وہ کسی رعایا کی طرح اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا آئس حیدر کے سامنے کبھی گھٹنے ٹیکنے کا، لیکن اب وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ کم آن، زبان تو بہت چل رہی تھی، کیا وہ باتوں کے جال بھی بنا لیتی ہو؟ وہ اسے اکسا رہا تھا، اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ ہماری محبت جھوٹی نہیں ہے، وہ چڑ گئی۔ تو سچ ثابت کرو۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں آپ کی محبت کا ثبوت چاہیے، وہ بولی تو آئس مسکرا دیا۔ کیونکہ ہر لمحے پر ثبوت ملتے رہے ہیں، وہ سکون سے بولا، اور ادا سر جھکا گئی۔ میرے پاس وقت بہت ہے، سوچ لو بیوی۔ وہ پاؤں ہلانے لگا۔ ادا پریشان تھی، کرے تو کیا کرے؟ لائٹس، وہ مدھم آواز میں بولی۔ آئس اٹھا اور کمرے کی تمام لائٹس آف کر دی، شاید اس کے لیے، اور پھر اس نے کمرے میں بہت ہلکا زیرو بلب آن کر لیا، جس میں اسے ادا دکھائی دیتی، اس کمرے کی تاریکی میں، اور کسی کو نہیں خیر، وہاں اس وقت ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر سے اسی کرسی پہ بیٹھ گیا، اور ادا نے اپنے گلے سے رپٹا کھینچا، اور پھر وہ ہو ویسا ہی کرتی چلی گئی جیسے اس کی خواہش تھی۔ وہ نگاہ اٹھانے قابل بھی نہیں تھی، اور وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سرسراتی آواز پھیلی، اور ادا کا دل کہ اپنی آنکھوں پر کچھ باندھ لے، اور شاید اس کی یہ خواہش سامنے بیٹھا شخص بھاگ گیا تھا۔ اس پر کچھ ترس کھاتے وہ اٹھا، اور اپنے وارڈروب سے ٹائی کھینچ کر اس نے پریشان بیٹھی اپنی بیوی کی آنکھوں پر ٹائی باندھ دی۔ آئس، وہ بڑبڑائی، آئی ایم ہیئر۔ وہ اس کے بہت نزدیک بولا تھا۔ اسٹینڈ اپ، اس نے کہا تو ادا کانپتے ہاتھوں کو اس کی جانب بڑھانے لگی، مگر آئس نے سہارا نہیں دیا، اور ادا کو خود ہی اٹھنا پڑا۔ وہ حلق میں بار بار سانسیں اتار رہی تھی۔ آئس نے دوسرے ہاتھ پہ موجود بیلٹ کو ہاتھ پر لپیٹا، لبوں میں مسکان دبائی۔ اس نے ادا کی کمر پر بیلٹ سے وار کیا، اور ادا ایک دم اچھل ہی پڑی۔ ہاں، اسے تکلیف نہیں ہوئی تھی، بس سب عجیب ہی لگ رہا تھا۔ آئس، وہ بڑبڑا اٹھی، اور آئس نے اس کی گردن میں پیچھے سے بازو ڈال کے I have 3 rules for you my wife، وہ اس کے کان کے قریب بول رہا تھا۔ اس کی کان کی لو کو آئس کے ہونٹ ٹکرا رہے تھے۔ ادا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ فرسٹ، never stop me from touching yourself، and if you did it next time you will regret۔ ادا سن رہی تھی، اس کا بولنا ہی پاگل کر رہا تھا۔ ڈو یو ایکسیپٹ اٹ؟ اس نے سوال کیا، اور ادا کے پاس سوائے اس کے حکم پر جی حضوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سر ہلایا، اور آئس نے اس کے گال پر پیار کیا۔ گڈ گرل، وہ بولا۔ ادا کی سانسیں گہری ہونے لگیں۔ سیکنڈ، تم آئندہ کسی سے جیلس نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آتے اس بات پر احتجاج کر رہی تھی کہ وہ کیا نہیں بدلے گا، وہ ویسا ہی رہے گا۔ اینڈ تھرڈ اینڈ لاسٹ، اس نے سختی سے اس کے گردن میں بازو کو پنسا لیا۔ ادا سب بلائے اپنی سانس بحال کرنے میں لگی تھی۔ یو ڈونٹ سے نو ٹو می،
where ever anywhere. I wish. वो रुक गया क्योंकि वो समझ गई थी। अदा ने तेजी से सर हिलाया क्योंकि आइस ने उसकी नाजुक गर्दन से अपना घसरती बाजू निकाल लिया। वो खांसने लगी। आइस की चमकती निगाहें उसी पर थीं। वो उसे इस नाइट ड्रेस में देख रहा था जिसमें ख्वाब भी था कि वो इस लिबास में उसके सामने होगी, और आज वो उसके सामने खड़ी उसे अपने सबर का फल लग रही थी। उसने उसके कमर में बाजू हायल किया। अदा सहम सी गई। आर यू रेडी? खुमार से भरपूर लहजा अदा के नाजुक वजूद पर उसके अल्फाज पोछ की तरह थे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके लब कांप रहे थे और उसका काम था लब। आइस ने खूबसूरती से अपने अंगूठे की मदद से उसके दांतों की बेरहम ग्रिप से आज़ाद किया और उसके बाद अपने लम्स की नरमी बख्शने लगा। ये कुछ ऐसे था जैसे महबूब के पास उसकी प्यास बुझ रही हो और वो अपनी प्यास को जैसे बरसों बाद बुझा रहा हो। अदा के पूरे वजूद में लर्जिश थी और आइस ने अपने बाजू को सख्ती से उसके गिर्द बांध लिया। अदा के बाजू उसके सीने पर थे और अदा उसके लम्स उसके छूने पर अजीब दीवानगी सी महसूस कर रही थी, और आइस ने उसके बाल पीछे से झटका कर उसकी गर्दन पे ऊपर की, और उसकी सुराही से गर्दन बिल्कुल उसके सामने थी, शफाफ बेदाग गर्दन, और इस गर्दन से गहराई में दबता वो दिल आइस की दीवानगी को बढ़ा रहा था। अदा उसके सीने में अपना नाखून उतार चुकी थी। सी की आवाज़ से उसने अपने सीने में सख्ती से चुभे उसके नाखूनों को देखा। अदा फौरन हाथ खींच गई। यू फील गिल्टी सून। उसने उसे धक्का दिया। वो सीधा नरम बिस्तर पर जाकर गिर गई और आइस एक ख्वाब के बेहद नज़दीक था। उसका बाहों में भरे वो उसे खुद में जैसे उतार लेना चाहता था। अदा उसकी दीवानगी को महसूस करती बहक रही थी। उसके चेहरे, गालों, कान के लू को छूता तो अदा की बेहंगम सांसें उसे उछलुपा देती। उसने अदा के चेहरे को अपनी हथेलियों के प्याले में भरा और वो भी उसकी खुशबू से तर होंठों की महक को अपनी कैद में भरता कि अदा अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। बस वो जैसे उसकी दीवानगी के आगे हार गई थी, और आइस ने उसे ज़रा गुस्से से देखा और उसके गले से उसके लिबास का गला जकड़ के अपनी मुट्ठी में भरा और उसे सजा देता सारा पाट चुका था। अदा की चीख सी निकली और आइस इतनी बेरहमी से अपना अधूरा काम पूरा कर गया। आई सेड यू डोंट से नो टू मी। उसने उसके गाल पर दांतों का गहरा निशान बना दिया। अदा के लिए लम्हे अजीब से थे। तो उसे किसी तकलीफ पर तकलीफ महसूस हो रही थी और ना अपना दिमाग अपने इख्तियार में लग रहा था। बस जैसा वो चाहता था वो सब करने पे मजबूर थी। उसने अदा के दिल को देखा। वो दोनों हाथों में शीट को मुट्ठियों में जकड़ी जैसे बेचैन थी। वो मुस्कुरा दिया। उसके पहलू से उठ गया। अदा ने उसे दूर जाता महसूस कर लिया था। हैरानगी से वो उसकी सीमत में अपना अपने आप उठ बैठी। अगर उसकी आंखों पर से वो टाई उतर जाती तो शायद वो इस तरह अपने आप को आइस के सामने देखकर मर ही जाती। आइस उसकी खूबसूरती से निगाह चुरा था। बेड के सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। आइस, वो परेशानी से हाथ चलाने लगी, जबकि आइस के हाथों में पानी का गिलास था जिसे उसने अदा पर सारा उड़ेल दिया। वो घबरा सी गई और फिर पूरा जब उसने अदा पर फेंका और सुकून से हसीन मनाजिर देखने लगा। अदा सिमट से गई और एकदम उसे एहसास हुआ वो उस पर झपट रहा है, और उसके बाद अदा को लगा उसके सारे आवाज़ आइस के मुताज है। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रही थी। वो एहतजाज नहीं कर पा रही थी। उसे मोहब्बत के अनोखे रंग से रोशनास कराता जा रहा था जिसकी खबर अदा को नहीं थी पहले कभी। हिजाब के पर्दे गिराते वो और हद को पार करते उसे अपना कर चुका था। रात की गहराई बता रही थी कि दिन निकलने को बेताब है। कमरे की खामोशी बता रही थी मोहब्बत टूट कर बरसी है। और बता तो एक लड़की का सफ़ेद
मुलायम लहाफ में लिपटा वजूद भी था जो गवाह था। ऐसे हैदर बिना लिहाज के उस पर मोहब्बत लुटा चुका है। उसने नहीं की परवाह कि वो बिल्कुल नाजुक सी है। उसने एक सिगरेट जला के लबों में दबाई और उसके वजूद को देखा जो करवट में था। उसके शाने दुख रहे थे जहाँ इसके दिए गए निशान थे। आज फतह की रात थी फिर भी वो परेशान किस लिए था? वो खामोशी से अदा को देखते लहाफ खुद पर से हटाता क्यों उठ गया था? उसे सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ा और खिड़की के नज़दीक आ गया। दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। अचानक कराहने की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। वो करवट भी नहीं ले पा रही थी। खुद को लानत मलामत करता वो अपने दिमाग में उठने वाली सोचों को एक तरफ करके वो उसके नज़दीक आया और उसको करवट दिलवा कर उसे बाहों के हल्के में लिए लेट गया। उसके बालों में हाथ फेरते वो सिगरेट भी पी रहा था जबकि इरादा कर लिया था वो जल्द पाकिस्तान जाएगा। आइस वो बड़बड़ाई। आइस मुस्कुराहट जब्त कर गया। ये तो होना ही था और दूरी इख्तियार करती ताकि शिद्दत और बढ़ जाती। जितना दूर होगी उतना पछताओगी। उसे नरमी से उसके गालों को छुआ और मुस्कुरा कर उसे देखा जो भारी होते पर्दों को बामुश्किल खोलती मुंह बसूड़ गई। सोने दे। गहरा सांस लेती वो मनमनाई और उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। अगर मुझे नींद नहीं आ रही मगर मुझे नींद नहीं आ रही, अगर थोड़ा वक्त दे दें तो। वो बोला। अदा की आंखें फैल गईं। आइस दिन निकल गया। वो गुस्से से चीखी। वो हंसी। दब कर गया। वो बेहद हसीन लग रही थी। तो दिन में ये सब हराम है। वो उसके शाने पकड़ के उसे बिस्तर में खींच चुका था जबकि अदा मचल उठी थी और आइस उसकी आवाज़ का गला घूट गया। पहले ही वो बेदम थी लेकिन आइस अपनी मोहब्बत उसके अंग अंग में बसा देना चाहता था।